السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ اب سبھی حضرت خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سورۃ العصر کے سلسلہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والعصر، زمانہ کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کرنے کی تاکید کرتے رہے۔ میرے پیارے دوستو، انسان کو دنیا کی جتنی نعمتیں عطا کی گئی ہے، غور کیا جائے تو ان میں سے سب سے بڑی نعمت وقت ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں سب سے زیادہ وقت ہی کی قسم کھائی گئی ہے، کہے صبح کی، کہے رات کی، اور یہاں زمانہ کی قسم کھائی جا رہی ہے جو تمام اوقات کو شامل ہے۔ یہی رائے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی ہے۔ البتہ بعض حضرات کے نزدیک یہاں عصر کی نماز مراد ہے۔ بہرحال اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر مسلمان کو وقت کی قدر اور قیمت پہچاننی چاہیے، کیونکہ دنیا و آخرات کی تمام کامیابی اسی بات سے متعلق ہے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا جائے اور اس سے ضائع ہونے سے بچا جائے۔ چنانچہ قیامت کے دن انسان سے خاص طور پر اس بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اپنی عمر، اپنی جوانی، اپنے علم کا کیا استعمال کیا۔ میرے پیارے دوستو، غور کیا جائے کہ ان میں سے عمر اور جوانی دونوں کا تعلق زمانہ ہی سے ہے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کی زندگی 4 باتوں سے خالی ہے وہ بہت ہی نقصان میں ہے۔ اس سے مراد آخرات کا نقصان ہے، یعنی وہ آخرات میں نجات سے محروم رہیں گے۔ ان میں پہلے چیز ایمان، اگر ایمان نہ لائے تو وہ ظاہر کتنا بھی اچھا عمل کر لے، آخرات میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرے عمل صالح، یعنی نیک عمل۔ عمل صالح سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہو، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اور مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ کی خوش ندی ہو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہ پائے جائے تو چاہیے وہ دیکھنے میں اچھا عمل معلوم ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی یہاں مقبول نہیں۔ بدعات کی ممانعت اسی لیے ہے کہ وہ ظاہر تو اچھا عمل نظر آتا ہو لیکن اس کو انجام دینے میں وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تیسرا عمل ہے تواصی بالحق۔ وصیت کا لفظ تاکید کے ساتھ کسی بات کے ذکر کرنے کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی طرف دعوت دی جائے، جو ایمان پر نہ ہو ان کی ایمان کی دعوت دی جائے، جو عمل پر نہ ہو ان کو عمل کی دعوت دی جائے۔ چوتھا عمل ہے تواصی بالصبر، صبر کی تاکید، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے میں جو مشقتیں ہوں ان کو برداشت کرنے کی تلقین کرنا۔ دعوت حق کے فوراً بعد صبر کی دعوت دینے میں غالباً اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دعوت کے کام میں بڑے صبر کی ضرورت ہے اور انسان کو خلاف طبیعت باتیں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو ایسے موقع پر صبر سے کام لینا دعوت حق دینے والوں کا شیوا ہونا چاہیے۔ میرے پیارے دوستوں، میں اسی پر اپنا موضوع کا اختتام کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔